السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ تک قسط نمبر 6 حضرت منصور حلاج کی پہنچی تھی، آج انشاءاللہ قسط نمبر 7 کا آغاز کیا جائے گا۔ تو ہم پہنچے تھے حضرت عمر بن عثمان مکی کی بدعا تک کہ آپ نے حضرت منصور حلاج کے لیے بدعا کی جیسے وہ ایک کتاب چوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے اب شروع کرتے ہیں۔ الغرض اس واقعے کے بعد حضرت منصور حلاج کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ پھر یہی وحشت انہیں حضرت جنید بغدادی کے آستانہ پر لے آ گئی۔ معاذ اللہ، اگر حضرت منصور حلاج قرآن کریم کا جواب لکھنے کی کوشش کرتے تو حضرت جنید بغدادی انہیں اپنے حلقہ بیت میں کس طرح شامل فرماتے؟ چونکہ حضرت عمر بن عثمان مکی بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے، اس لیے وہ اپنے استاد گرامی کو حضرت منصور حلاج کے عقائد و نظریات سے آگاہ کر سکتے تھے، اور پھر حسین بن منصور پر درسگاہ جنیدیہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ حضرت جنید بغدادی نے یہ نہ صرف انہیں اپنے مکتب میں داخل ہونے کی اجازت دی بلکہ بیعت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کا جواب لکھنے کی روایت سراسر محمل اور جھوٹ ہے، اختراع اور بہتان ہے۔ اگرچہ حضرت منصور حلاج کی شادی کو بھی بہت دن ہو گئے تھے اور انہوں نے شیخ کا رسالہ بھی واپس کر دیا تھا، مگر ان کی طرف سے حضرت عمر بن عثمان کا دل صاف نہیں ہوا تھا۔ جب بھی حسین بن منصور کا ذکر آتا تو آپ کی پیشانی مبارک پر شکن پڑ جاتی۔ بعض روایتوں میں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن عثمان ہمیشہ انتہائی خوشگوار لہجے میں اپنے شاگرد کا ذکر کرتے۔ پھر حضرت عمر بن عثمان کے شاگرد خاص ابو یعقوب نہرجوری بھی منصور حلاج کی مخالفت پر اتر آئے اور جوش غضب میں انہیں نازیبہ کلمات کے ساتھ یاد کرنے لگے۔ حضرت منصور حلاج حضرت جنید بغدادی سے اس اذیت ناک سلوک کی شکایت کرتے تو آپ انہیں صبر و سکون کی تلقین فرماتے۔ حسین وہ تمہارے استاد ہیں، تم ان کی خاطرداری کرتے رہو۔ حضرت منصور حلاج تقریباً 1 سال تک حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں رہے، پھر مکہ معظمہ لے گئے اور 1 سال مجاور مکہ رہے۔ اس دوران حضرت منصور حلاج سے بے شمار کرامات ظاہر ہوئیں۔ ایک بار کچھ فاقہ کش اور شکستہ حال لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، شیخ ہماری مدد کرو۔ میں تمہاری کیا مدد کروں؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، میں تم سے بھی زیادہ مفلوق الحال ہوں، تم میرا چہرہ اور لباس نہیں دیکھتے۔ ضرورت مندوں نے عرض کیا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، اگر ظاہری طور پر کچھ نہیں دے سکتے تو پھر ہمارے حق میں دعا فرما دیجیے۔ حضرت منصور حلاج مختلف بہانوں سے انہیں ٹالتے رہے، مگر جب وہ لوگ کسی طرح بھی نہ مانے تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کیا، جب آپ نے اپنے بندوں کو میری طرف متوجہ کیا ہے تو پھر خود ہی ان کی ضرورت کا سامان فراہم کر دیجیے۔ یہ کہہ کر حضرت منصور حلاج نے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو اس میں درہم موجود تھے۔ پھر آپ نے وہ درہم حاجت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ ان تمام درہموں پر قل ھو اللہ احد لکھا ہوا تھا۔ کسی شخص نے پوچھا، شیخ یہ کیا ماجرا ہے اور ان سکوں پر آیت قرآنی تحریر ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، یہ خالص قدرت کا عطیہ ہے، اس لیے ہر درہم پر قل ھو اللہ احد تحریر ہے۔ پھر یہ ایک معمول سا بن گیا۔ پھر جب کوئی بھی ضرورت مند پریشان کرتا تو آپ اسی طرح فضا میں ہاتھ بلند کر دیتے اور پھر مٹھی میں بھرے ہوئے درہم اس کے حوالے کر دیتے۔ یہ کرامت اس قدر تواتر کے ساتھ ظاہر ہوئی کہ پڑھے لکھے مسلمان بھی حضرت منصور حلاج کو شعبدہ باز کہنے لگے۔ پھر جب کسی شخص نے مشہور بزرگ حضرت ابن عطا سے ان واقعات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، منصور حلاج کے قبضے میں جن ہیں اور یہی جن آنن فانن ان کا کام کر دیتے ہیں۔ ایک دن حسین بن منصور حلاج اپنی ریاضت میں مشغول تھے کہ اسی دوران ایک عقیدت مند ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت منصور حلاج کو اس استغراق کے عالم میں دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔
اس میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ حضرت منصور حلاج کو آواز دے کر مخاطب کر سکے، چنانچہ وہ اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ شیخ انہیں آنکھیں کھولیں تو عرض کریں۔ آخر بہت دیر گزر گئی مگر حضرت منصور حلاج مراقبے کی کیفیت سے باہر نہ آئے۔ اچانک اس شخص نے ایک بہت بڑا بچھو دیکھا جو حضرت منصور حلاج کے عقب سے برآمد ہوا اور پھر آپ کے گرد چکر لگانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بے اختیار چیخ اٹھا۔ انسانی چیخ سن کر حضرت منصور حلاج نے آنکھیں کھول دی اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا، میرے بھائی تمہیں کیا تکلیف پہنچی ہے جو اس طرح چیخ رہے ہو؟ شیخ، ایک بہت زہریلا اور خوفناک بچھو آپ کے عبا میں چھپ گیا ہے۔ ابھی وہ شخص اپنے چیخنے کا سبب بیان ہی کر رہا تھا کہ وہ بچھو دوبارہ حضرت منصور حلاج کے عقب سے نکلا۔ وہ دیکھیے، یہ کہہ کر وہ شخص اٹھا اور اس نے غیر معمولی جسارت رکھنے والے بچھو کو مارنے کی کوشش کی۔ خبردار، اسے ہاتھ نہ لگانا! حضرت منصور حلاج کی پرجلال آواز گونجی۔ وہ شخص رک گیا اور عرض کرنے لگا، شیخ، یہ ایک نہایت مؤذی اور زہریلا کیڑا ہے۔ اس کی موجودگی کے سبب کسی وقت بھی آپ کو نقصان پہنچ جانے کا احتمال ہے۔ تو کیا جانے کہ یہ کون ہے؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، یہ 12 برس سے ہمارا ندیم دوست ہے اور اسی طرح ہمارے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اس شخص نے یہ واقعہ دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو بعض افراد نے بے ساختہ کہا، حضرت منصور حلاج باکرامت ولی ہیں اور یہی ان کی ولایت کی پہچان ہے کہ ایک زہریلا کیڑا اپنی فطری تاثیر کھو چکا ہے۔ مگر جب مکہ معظمہ کے علماء ظاہر نے یہ بات سنی تو نہایت برہم لہجے میں کہا، یہ طلسمی داستان ہے، خرافات سے لبریز ایک افسانہ ہے، فرضی باتیں ہیں، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس شخص نے قسم کھا کر کہا، یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ علماء ظاہر نے جواب دیا، تو پھر تیری نظروں کو دھوکا ہوا ہے۔ منصور حلاج ولی با کرامت نہیں، ایک شعبدہ باز ہیں۔ ایک ایسی ہی کرامت اور مشہور ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔